سینے سے دیتے ہیں اور دستک دے کہتے ہیں نکل باہر اور دیکھ تو نے کیا کیا ہے، نکل باہر دیکھ تو نے، اور 50 گلیاں کٹھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ہماری اپنی غلطی سے۔ چاہیے نا ہم تھوڑا سا بھائی ہم ٹھیک کر کے بنائیں اپنے سامنے جو ہم نے بنا رکھا ہے گاڑی اندر لے جانے کے لیے چیز، تو اس کو ہمیں خود ٹھیک کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں عجیب معاملہ ہے ہمارا، تھوڑی سی تکلیف پر بھی تھوڑی سی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں مسلمان رہتا تھا پر بڑا عجیب تھا، رات کو شراب پیتا، لوگوں کو بلا لیتا، ساری رات گل غبارہ کرتا۔ امام صاحب نے عبادت کرنی ہوتی بڑے پریشان ہوتے۔ ساری زندگی امام صاحب کبھی دربار خلیفہ کے نہیں گئے، کسی نے شکایت کر دی خلیفہ سے، خلیفہ بڑے نیک تھے کہ امام صاحب کا پڑوسی یا امام صاحب کو تنگ بڑا کرتا ہے اور وہ اکثر پریشان رہتے ہیں پر شکوہ نہیں کرتے۔ خلیفہ نے سپاہی بھیجے، پکڑ کے لے گئے، گورنر صاحب نے قید کرا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی، اس نے ساری زندگی ستایا ہے، ساری زندگی اذیت دی ہے۔ امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھے اور گورنر ہاؤس چلے گئے، پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اتنی بار منت کر کے کہا کہ چند لمحوں کے لیے آئے نہیں، آج خود بخود آ گئے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ سے کہنے لگا حضور حکم ہوتا مجھے حکم کرتے میں گھر آ جاتا، تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا یار تو میرے ہمسائے کو پکڑنا آیا ہے اور مجھے پتا چلا میری وجہ سے پکڑنا آیا ہے، تو شرابی ہونے کی وجہ سے پکڑتا تو شاید میں سفارش نہ کرتا، تو اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے پکڑتا تو میں شاید سفارش کرنے نہ آتا، لیکن میری وجہ سے کیوں پکڑ کے لایا؟ کہ حضور آپ کو تنگ کرتا تھا، فرمایا کرتا تو کرے، وہ تنگ کرتا تھا تو مجھے اس کی آواز میں عبادت کرنے پر اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا تھا، اس کی اذیتوں پر صبر کرنے کی بنیاد پر میرا ثواب بڑھ جاتا تھا۔ مجھے تنگ کرتا تھا تو کرتا رہتا، میری وجہ سے گرفتار نہ کر۔ ہاں اگر تو شرعی حد قائم کرنا چاہتا ہے، اسے سزا دینا چاہتا ہے، اسے گرفتار کر۔ بادشاہ کہنے لگا جی، گورنر صاحب کہنے لگے حضور سزا بھی تو دینی ہے نا، وہ شراب بھی تو پیتا ہے۔ فرمایا پھر اسے چھوڑ، کیونکہ پہلے جو تو اسے لایا ہے وہ شرابی ہونے کی وجہ سے نہیں لایا، میری تکلیف کی وجہ سے لایا، اسے گھر بھیج، دوبارہ سپاہی بھیج اور اس کو جا کے کہے کہ اس لیے گرفتار کر رہے کہ تو شرابی ہے، اب تو اٹھا کے لا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری وجہ سے میرا ہمسایہ قید میں رہے، میری وجہ سے ہمسائے ہمارے کی لڑائی ہو جائے نا کسی پارٹی سے، ہمارے ہمسائے کی جو ہے آپ کی یہ تجربے کی بات ہے اس کا، ہمارے ہمسائے کی کسی پارٹی سے لڑائی ہو جائے، وہ پرچہ کرا دے تو ہم تو جاسوس بن جاتے ہیں، روز دوسری پارٹی کو جا کے خبر دیتے ہیں آج فلاں چودھری کے پاس گیا تھا، آج فلانا اس کے گھر آیا تھا، آج فلاں ہو رہا تھا، بجائے اس کے سپورٹ کرنے کے کہ یار ہم آگے بڑھ کے یا معافی دلائیں اگر غلطی ہے، اور اگر غلطی نہیں تو صلح کرائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا فریق بن کے کوشش کرتے ہیں کہ پس جائے نا کسی طریقے سے، تو بہت اچھا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری وجہ سے پکڑا تو چھوڑ دے۔ بادشاہ نے چھوڑ دیا اور جا کے کہنے لگے بے حیا انسان، تو نے ساری زندگی امام صاحب کو ستایا ہے اور آج وہی آ گئے ہیں تیری سفارش کرنے کہ میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اٹھا آ کے امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بڑی بار سمجھایا تھا کہ شراب چھوڑ دے، میں باز نہیں آتا تھا، لیکن آج آپ کے اس سلوک نے مجھے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس حسن سلوک ہمسائے کے ساتھ اپنا رشتہ اس طرح کا رکھیں جس طرح کا رشتہ انسان کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے ویسے ہمسائے کی اولاد سے، اس طرح کا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہمسائے کے ساتھ، جس طرح کا اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا اس کی زوجہ کے ساتھ۔ عزیز دوستو اپنے آپ کو سنواریے، پڑوسی اچھے پڑوسی ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ گئے ہم، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اچھے پڑوسی بننے کے چکر میں ہوتے کہ مجھے ایک اچھا پڑوسی بننا ہے، ایک اچھا پڑوسی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے جس طرح فرشتوں میں جناب جبرائیل امین علیہ السلام کا مقام ہے، اس طرح ولیوں میں حضرت بایزید بستامی کا مقام ہے۔ حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ حضرت بایزید کے کہنے پر لاکھوں مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی شخصیت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی، پڑوس میں آپ مسلمانوں کے پیشوا تھے اور اتفاق کی بات یہ تھی ساتھ ہی یہودیوں کا پیشوا بھی رہتا تھا، بالکل ساتھ، بڑی اس کی منتا تھی، یہودی بڑا مانتے تھے، آتے جاتے تھے اس کے پاس، بڑا اس کا نام تھا۔ امام صاحب حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا،
بہت سارے غلیظ الزامات بھی لگاتا آپ پر معاذ اللہ، لیکن آپ خاموش رہتے، کہتے میرا مزاج نہیں، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا ظرف ہے، میں نہیں کوئی ایسا جواب دوں گا. بڑا تنگ کرتا، بڑی اذیت دیتا، لیکن آپ کوئی اعتراض نہ کرتے کسی قسم کا. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ غلطی ہو گئی اس پیشوا سے، اس سے غلطی ہوئی، سارے ماننے والے چھوڑ گئے. کئی دفعہ ہاتھ چومنے والے ہاتھ کاٹنے پہ بھی آ جاتے ہیں، ایسا بھی وقت آتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب لوگ ہاتھ چوم رہے ہو، عزت کر رہے ہو، تو ڈرتے بھی رہنا چاہیے. اس لیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بڑی جلدی بدلتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ امتحان سے بچائے اور فضل ہی شامل حال رکھے. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یہودیوں کے پیشوا سے یہودی بگڑ گئے، چھوڑ دیا اس کو، کوئی اس کے پاس نہیں آتا. اتنا چھوڑا کہ غربت نے آ لیا اس کو. اس کے گھر بچہ ہے 2 مہینے کا، بچہ پیدا ہوا 2 مہینے عمر ہے. اتنا غریب ہو گیا وہ یہودی، اتنا غریب ہو گیا کہ چراغ جلانے کو پیسے نہ رہے. اندھیرا ہوتا گھر میں تو بچہ ساری رات روتا رہتا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے اس کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کو پتا تو ہے لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں، اب بیچارے کے پاس نہ کوئی نذرانہ آتا ہے، نہ کوئی تحفہ آتا ہے، نہ کوئی کسی قسم کی اس کا ذرا آمدن کے، نہ یہ کوئی کام کرتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ غربت آ گئی ہے اس پر، اب کوئی شخص اس کی حمایت نہیں کرتا. تو اس کے گھر میں چراغ جلانے کو پیسے نہیں، اندھیرے کی وجہ سے بچہ روتا ہے، کئی دنوں سے رو رہا ہے. آپ تو سفر پہ تھے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اپنے گھر سے چراغ اٹھایا. اپنے آسان کام ہے، اپنے گھر کا چراغ گل کر کے کسی کے گھر میں چلانا، کسی کے گھر میں چراغ جلانا اپنے گھر میں اندھیرا کر کے. لیکن دوستو ظاہر کا نور تو اس کے گھر چلا گیا، پر اللہ نے حضرت بایزید کے باطن کے نور میں اضافہ فرما دیا، باطن کی نورانیت بڑھا دی. حضرت بایزید بسطامی رات کا اندھیرا، دروازے پہ دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا. اب جانتا تو وہ بھی تھا نا سارا کہ ساری زندگی میں مخالفت کرتا رہا، الزامات دیتا رہا. باہر آیا، امام صاحب کے ہاتھ میں چراغ ہے حضرت بایزید کے. فرمانے لگے ارد گرد دیکھ لے، کوئی شخص دیکھ نہیں رہا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ میں کسی کو بتاؤں گا. 2 جملے کہے، چراغ تھمایا اور حضرت بایزید واپس آ گئے. یہودی نے جو ہاتھ پہ چراغ رکھا ہے اور حضرت بایزید کیا آنا جانا دیکھ رہا ہے. آپ اندر تشریف لے گئے، وہ بھی اندر آ گیا. اس کی بیوی کہنے لگی چراغ، کہنے لگے بایزید دے گئے. اگلے دن پھر رات تھوڑی گہری ہوئی، لوگ سو گئے بستام کے. لوگوں کا سونا تھا کہ حضرت بایزید نے پھر چراغ کے اندر تیل ڈالا، موٹی بتی لگائی، اس کو جلایا، دروازے پہ دستک دی. پہلا جملہ یہ کہ یار دیکھ لے، نظر دوڑا کے دیکھ، کوئی نہیں رہا. اور مسلمانوں کا پیشوا ہوں تو اچھی طرح جانتا میں جھوٹ نہیں بولتا. میرا وعدہ ہے کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. چراغ رکھ لے، تیرا بچہ روتا ہے. یہودی کہتا ہے دے کے چراغ چلے گئے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے دن پھر آئے، کہتا ہے چراغ دے کے جانے لگے تو یہودی نے شور مچانا شروع کر دیا. لگا مسلمانوں باہر نکلو، سارے یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں، آتش پرستوں، سارے آؤ باہر نکلو، چھتوں پہ چلو، کھولو دروازے. حضرت بایزید منع کر رہے تو کیا کر رہا ہے، کیا بیوقوفی کر رہا ہے؟ کہا نہیں نکلو باہر. شور مچایا، لوگ باہر آ گئے. کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے، یہ بایزید ہے، یہ سارے بولیے گا یہ بایزید ہے. فرمایا زندگی بھر میں مخالفت کرتا رہا، مجھ یہودی کا بچہ روتا ہے تو یہ اپنے گھر میں اندھیرا کر کے چراغ میرے گھر میں چھوڑ جاتا ہے. کہنے لگا بچہ تو میرا چراغ کی روشنی میں سو جاتا ہے، پر میں اس کے کردار کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہتا ہوں. 3 راتیں بیتنے کو ہیں، بایزید کا کردار مجھے سونے نہیں دیتا. دنیا والوں زندگی بھر میں نے مخالفت کی، مخالفت کی، مخالفت کی. اب میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس دھرتی پہ اگر میں نے کردار کے لحاظ سے کسی کو کھڑا پایا ہے تو بایزید کو پایا ہے. فرمایا یہ مجھے تنہائی میں نیکی کر کے جاتا تھا اور میں پورے بستام کو گواہ بنا کے کہتا ہوں بایزید بھی سچا، بایزید کے شیخ بھی سچے، بایزید کے مذہب کی کتاب قرآن بھی سچی، اسلام بھی سچا اور محمد عربی کی نبوت بھی سچی ہے. میں ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں اور مان جاتا. عزیز دوستو
کردار پیش کریں. ہمسائے کے ساتھ اپنے تعلقات تھوڑا سا نا اپنے اندر ظرف کو بڑھائیں. کسی سے بھی اگر آپ نے حسن سلوک کرنا ہے نا، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کسی سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، وہ ابا جی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیٹی اور اماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اعلیٰ ظرفی. کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ابا جی کی بھی پسند نہیں ہوتی. ایک دو انسان بحیثیت انسان کوتاہیاں نہیں ہوگی تو انسان کا ورنہ تو فرشتہ ہو جائے گا. ایک دو باتیں تو باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی، بیٹے کی بھی پسند نہیں ہوتی، تو کیا بندہ رشتہ توڑ دیتا ہے؟ غلطی ہمسائے میں بھی ایک آدھی ہوتی ہے. ہمسائے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی لمبی چوڑی نہیں ہوتی، ایک دو ہی ہوتی ہے. تو اگر ایک دو ابا جی کی معاف کرتے ہو، اماں جی کی کرتے ہو، بیٹی اور بیٹے کی، بیوی کی، شوہر کی، بہن بھائیوں کی معاف کرتے ہو، تو ایک دو غلطیاں ہمسائے کی نہیں معاف کی جا سکتی. بولیے گا. ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمسائے کو اپنی خوشی میں شامل کریں، ہمسائے کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، ہمسائے کے ساتھ اپنا رشتہ بنا کے رکھیں، ہمسائے کے ساتھ اپنے رشتے کو، پتہ ہے ہمسائے کی کس قدر زیادہ فضیلت ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے. بولیے گا. مدینے کا نام تو لینا چاہیے نا آپ کو، اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ نام لیں گے تو جو ساتھ سو رہا ہے وہ جاگ جائے گا. جو ہو سکے تو کہاں مرے؟ بولیے گا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب میری قبر انور سب سے پہلے کھلے گی تو میرے ساتھ مدینے سے لوگ اٹھیں گے. فرمایا ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو مدینے میں دفن ہوں گے میرے ہمسائے ہیں، میں ان کا حق ادا کروں گا. سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، چونکہ وہ میرے ہمسائے ہیں. تو میرے محبوب نے تو فرمایا جو قبر میں بھی آ کے ہمسائے بنے ان کا بھی خیال رکھیں گے، جو قبر اطہر میں آ کے ہمسائے بنے خیال ان کا بھی. تو آپ دنیا میں نہیں خیال رکھ پا رہے، ہم دنیا میں بھولے بیٹھے. عزیز دوستو اتنی وسعت دے دی ہمسائے کے حقوق کو، لگتا ہے کہ وراثت میں شریک ہو جائے گا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، ذرا تھوڑا قریب کریں. رشتہ دار نے دور سے آنا ہے، بھائی نے دور سے آنا ہے، ہمسائے نے آپ کے قرب میں رہنا ہے، اپنی خدمات پیش کرنے کی. میرا اور آپ کا معاملہ آج یہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں. چاہیے یہ کہ ہم مطالبہ نہ کریں، ہم کہیں کہ میں نہیں دینا.